بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اسٹوری بتانے جا رہے ہیں، اس کار کو غور سے دیکھ لیں۔ موٹیویشنل اسپیکر علامہ ہاشم الہی ظہیر صاحب، لاجواب تحریر ان کے، لکھتے ہیں، میں جب اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلتا ہوں تو مین روڈ پر آنے کے لیے مجھے 2 سڑکیں کراس کرنا پڑتی ہیں۔ آخری والی گلی کے بائیں جانب میں ایک بڑا خوبصورت سا گھر ہے جس کے باہر ایک قریب المرگ شخص چارپائی پر پڑا ہوتا ہے۔ یہ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ چلتا پھرتا ہے، بس چارپائی پہ بیٹھا کھانستا رہتا ہے، اور جب کھانس کر تھک جاتا ہے تو پھر کھانسنے لگتا ہے۔ یہ اس گھر کا چوکیدار ہے، لیکن میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس گھر میں کوئی چور ڈاکو آ گئے تو کیا یہ چوکیدار انہیں روک پائے گا؟ اس روز بھی میں نے گاڑی کے آخری گلی میں موڑی تو وہی چوکیدار کھانستا ہوا نظر آیا۔ یہ میری روز کی روٹین ہے۔ چوکیدار کی چارپائی کے بعد مین روڈ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا میں نے مین روڈ پر گاڑی چڑھائی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد میری منزل آ گئی۔ میں شہر کے ایک بڑے متوسط علاقے میں معروف موٹیویشنل اسپیکر کا خطاب سننے آیا تھا۔ احباب مجھے زور دے کر یہاں لائے تھے۔ سچی بات یہی ہے کہ خود میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی یہ لیکچر سنوں۔ تھوڑی ہی دیر میں موٹیویشنل اسپیکر صاحب سفید کلر کی ایک چمکتی ہوئی گاڑی میں تشریف لائے، اور گاڑی پر الگ سے آگے اور پیچھے MS لکھا ہوا تھا۔ شاید یہ موٹیویشنل اسپیکر کا مخفف تھا۔ انہوں نے اپنی گفتگو سے حاضرین پر ایک سحر طاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے سامنے چلتے پھرتے لوگوں کو کس قدر اگنور کر رہے ہیں۔ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ موٹیویشن اسپیکر کی بات سن کر پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی باپ کو گلے لگایا ہو؟ کچھ دیر سکوت رہا، پھر موٹیویشنل اسپیکر نے آہستہ سے کہا، آج گھر جائیں اور جن کے باپ زندہ ہیں انہیں گلے سے لگائیں، پیار کریں، اور اگر کوئی شکوہ بھی ہے تو اسے بلا دیں۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے ہی مجھے ایک ضروری میٹنگ کی کال آ گئی تھی، اٹھنا پڑ گیا۔ میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی اور اس دوران کھانا بھی نہیں کھایا جا سکا۔ واپسی پر شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا ایک جگہ رک کر کھانا کھایا۔ بھوک کی وجہ سے کافی زیادہ آرڈر دے دیا، لیکن اب کافی سارا کھانا بچ گیا۔ میں نے وہ سارا پیک کروا لیا اور واپسی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخر گلی میں مرتے ہی چوکیدار پھر میری نظروں کے سامنے تھا۔ میرے ذہن میں اچانک موٹیویشنل اسپیکر کے الفاظ گونجے، کیا کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو گلے لگایا ہو؟ خیال آیا کہ یہ چوکیدار بھی تو کسی کا باپ ہوگا، پتہ نہیں اس کو بھی کبھی اپنے بیٹے کی جھپی نصیب ہوئی ہوگی یا نہیں۔ میں نے کسی خیال کے تحت گاڑی چوکیدار کے پاس روکی، پیک کروائے گئے کھانے کی شاپ پر اٹھا کر اس کے پاس گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے شاپ پر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت احترام سے کہا، یہ بالکل تازہ کھانا ہے، اب کھا لیجیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے شاپ پر جھپٹ لیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ سخت بھوک لگی ہے۔ میں نے گاڑی سے پانی کی بوتل بھی نکال کر پاس رکھ دی۔ پھر اس کے بعد میرا معمول بن گیا، میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی بچا کچا بھر کر یا شاورما وغیرہ چوکیدار کے لیے لے جاتا۔ کیونکہ اس کے بولنے میں دقت ہوتی تھی، لہٰذا ہماری اکثر دعا سلام اشاروں ہو جاتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے سرہانے کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، وہ ایک ایک لفظ غور سے پڑھ رہا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی اسے کتاب پڑھنے کا شوق ہے۔ میں نے گاڑی روکی، سلام لیا اور قریب جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ وہ دیوان غالب پڑھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے شدید حیرت کی بات تھی، البتہ یہ نہیں پتا تھا کہ کیا وہ واقعی کتاب پڑھ رہا تھا یا کسی کی کتاب اس کے سرانے رکھی تھی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اشاروں سے پوچھ ہی لیا، یہ کتاب کہاں سے آئی؟ اس نے مریل سی آواز میں ٹوٹے پھوٹے جملوں میں بتایا، یہ کتاب اسے بہت پسند ہے اور وہ جتنی بار پڑھتا ہے اتنی بار نیا لطف ملتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ غالب کے پڑھنے سمجھنے والا یہ چوکیدار میری نظروں میں مزید معتبر ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ تعلیم یافتہ ہیں؟ جواب اس بات میں آیا۔ میری حیرت 2 چند ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ MA پاس ہے اور ریٹائرڈ پروفیسر ہے۔ یہ بات بہت اجا دینے والی تھی کہ آخر ایک پروفیسر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اسے اس عمر میں چوکیداری کرنا پڑ رہی ہے۔ اس رات سے بھی اس نے خود ہی پردہ اٹھایا، ایسی حقیقت بیان کی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سانسیں بند ہوتی بھی محسوس ہوئی۔ یہ بزرگ جسے میں چوکیدار سمجھ رہا تھا اس گھر کا مالک تھا۔
3 بیٹے تھے، تینوں کی شادیاں کر دی، بیوی فوت ہو گئی تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا ہو گیا۔ کھانسی اور بیماری کی وجہ سے بچوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں باپ کی بیماری ان کے بچوں کا نہ لگ جائے، لہٰذا سب گھر والوں کی باہم مشورے کے تحت طے پایا گیا کہ ابا جی کی چارپائی گھر سے باہر لگوا دی جائے تاکہ وہ آرام سے سکون سے جی بھر کے کھا سکیں۔ یوں گھر والے بھی چین کی نیند سوتے تھے اور ابا جی کو بھی اپنے بیٹوں اور اولاد کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد سے بالکل بھی ناراض نہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میں چونک اٹھا۔ یقیناً انہوں نے بھی موٹیویشنل اسپیکر کا لیکچر پڑھا یا سنا تھا، کیونکہ یہ بات میں نے بھی وہیں سے سنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے بزنس مین ہیں اور بہت اچھا کماتے ہیں، تینوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اس روز بہانے سے انہیں بہت کوریدا کہ شاید ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی نفرت ہو، لیکن وہ ہر حال میں اولاد سے راضی نظر آئے۔ پچھلے دنوں میں ان کے گھر کے قریب سے گزرا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ ان کی چارپائی کے پاس ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے تھوڑا آگے جا کے اپنی گاڑی روکی اور پروفیسر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فخر سے مجھے بتانے لگے یہ گاڑی ان کے بیٹے کی ہے۔ اسی دوران گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ غالباً ہم دونوں کی گفتگو کے دوران ہی ان کا بیٹا گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے بیٹے کی جاتے ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولے، خیر نال جا تے خیر نال آ۔ میں نے چونک کر گردن موڑی۔ گاڑی کافی آگے جا چکی تھی، لیکن اس پر MS کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے۔ اسٹوری اگر پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کر لیں اور نیو اسٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل تک